أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 150 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 103 تا 106 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام ہم سب کی یاد دہانی اور ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اسے دوہرا ثواب عطا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اٹک اٹک کا کیا مطلب ہے کہ کہیں الفاظ کی ادائیگی میں یا بلکہ حروف کی ادائیگی میں شین صحیح نہیں نکل پا رہا، غوط میں نکالنے میں مشقت ہو رہی ہے. ایک تو تلاوت میں اٹکنا، ایک ہے سمجھنے میں اٹکنا. زور دینا پڑ رہا ہے، ترجمہ سمجھنا پڑ رہا ہے، تشریح سمجھنا پڑ رہی ہے. تو جتنی زیادہ مشقت بڑھے گی اتنا زیادہ اجر بڑھتا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک جو اٹکنے میں مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کا ثواب. پتہ نہیں ہم تو کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں لیکن اس مشقت کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 103 تا 106 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا: پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے اور کمزوری نہ دکھاؤ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں. اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچا ہے جیسا کہ تمہیں دکھ پہنچا ہے اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ سے اس اجر کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں
اس بصیرت کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، اور بخشش مانگے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 103 تا 106 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی ربط آیات؟ پچھلی آیت اور آج کی آیت کا جو ربط ہے، آپس میں تعلق ہے، کنیکشن ہے، کانٹیکٹ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ یاد ہو گیا نا اب تو؟ ماشاءاللہ جی ناظرین کرام، پچھلی آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق یہ ہے ربط آیات۔ آج کی نشست کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے گزشتہ آیت میں جنگ کی حالت میں نماز ادا کرنے کے طریقے کا بیان تھا۔ آپ لوگ تھے نا پچھلی نشست میں، اور وہ ایک خاص طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز کی ادائیگی خوف کی حالت میں، ٹھیک ہے، وہ تو تھا پچھلی آیت میں۔ اب حالت امن میں پورے آداب اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کے بعد ذکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہت لمبی بات آ گئی۔ پچھلی آیت میں صلاۃ الخوف کا بیان، جلدی جلدی بھی کچھ ادا ہوگی، خوف کی حالت ہے۔ اب کیا ہے؟ امن کی حالت میں پورے آداب کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ، اور پھر نماز کے بعد بھی ذکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک ہی آیت میں آئیں گی، اور پہلی آیت جو آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 103، اس میں ذکر آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہے۔ جن باتوں کو تشریح میں تفصیل سے سمجھتے ہیں ان کا مختصر جائزہ اولاً تعارف کے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تعارف کے ذیل میں، نماز مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ دوسری بات، اہل ایمان آخرت کو پیش نظر رکھ کر بھرپور جد و جہد کریں۔ یہ بہت اہم ایک موٹیویشن دی گئی ہے۔ کفار بھی تو محنت کر رہے ہیں، تو ایمان والے تم بھی محنت کرو۔ وہ کر رہے ہیں دنیا کے لیے، تمہیں کرنی ہے آخرت کے لیے، تو تمہاری محنت کافروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، ہر حال میں عدل کرنے کی تلقین۔ اس کا بیان بھی آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہے۔ ہر آیت میں کیا ذیلی عنوان یعنی سب ٹاپک ڈسکشن میں آتا ہے، اس پر بات ہوتی ہے ہر آیت کے حوالے سے۔ سورۃ النساء آیات 103 تا 106 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی فرضیت کا حکم۔ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 104، کفار کا مقابلہ کرنے کی ترغیب۔ تفصیل آگے چل کر آئے گی، ان سے بڑھ کر محنت کرنے کے حوالے سے بات ہے۔ آیت نمبر 105، خیانت کرنے والوں کا دفاع کرنے کی ممانعت۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کو سمجھیں گے، اور اس کے ذیل میں عدل کی تعلیم دی گئی، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آخری آیت آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آیت نمبر 106، استغفار کی تلقین، اس کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 103 ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103، آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر۔ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے تو باقاعدہ نماز قائم کرو، بے شک نماز مؤمنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 103 کا۔ آئیے چند اہم ہدایات جو نماز کے تعلق سے عطا کی گئی ان کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے اسکرین پر، نماز کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ صرف نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرنا، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی گویا پورا دن اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ گفتگو سورہ آل عمران کے آخر میں بھی آئی تھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا سورۃ النساء آیت نمبر 191 191 کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور کروٹوں پر بھی، وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں پر۔ تو ہر آن اللہ کا ذکر زبان پر بھی جاری رہے اور وجود میں بھی۔ کیا مطلب؟ اس وجود کو اللہ کی اطاعت میں لگانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں نمازوں کے بعد بھی اللہ کے ذکر کی ترغیب دلائی گئی۔ اسی کے ذیل میں سمجھ لیجئے، فرض نمازوں کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ ہے، تسبیح ہے، فاطمہ، اسی طرح اور مسنون دعائیں جو ہمیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ملتی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے نماز ہی کے حوالے سے،
नमाज की हिकमत है अल्लाह का जिक्र। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ताहा की आयत नंबर 14, सूरह ताहा आयत नंबर 14, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं नमाज अल्लाह की याद का जरिया है, चुनांचे इसलिए लिखा गया नमाज की हिकमत है अल्लाह का जिक्र। ताहम जिक्र नमाज तक मखसूस नहीं, नमाज तो याद दहानी कराती है, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। नमाज तो याद दहानी कराती है, सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। तो ये इबादत नमाज में भी हो और नमाज से पहले भी हो और नमाज के बाद भी जारी रहे। इसके बाद लिखा है तशरीह में नमाज के बाद भी हर वक्त और हर हाल में अल्लाह को याद करने की हिदायत तफसील आई है। वो नमाज के बाद के अस्कार भी और 24 घंटे अल्लाह को याद रखना भी उसमें दाखिल है। इसके बाद लिखा है जंग के बाद अमन बहाल होने पर नमाज को पूरी शराइत और आदाब के मुताबिक अदा करने की तलकीन, यानी तहारत का एहतमाम हो, वज़ू की हाजत हो तो आदमी ने वज़ू कर लिया हो, बहुत शराइत बयान की फ़ुक़हा ने, ज़मीन पाक हो जिस जगह नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह पाक हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह वक्त भी हो चुका हो नमाज का, वक्त से पहले नहीं पढ़ी जा सकती, और फिर नमाज को इत्मीनान से अदा करना, रुकू सुजूद को ठहर ठहर कर अदा करना, जमात के साथ अदा करना मर्दों पर लाजिम। ये सारी बातें क्या है, शराइत और आदाब में दाखिल, इन सब का लिहाज करके अदा करना। जंग में तो ठीक है, जल्दी का मामला, खौफ का मामला होता है, लेकिन आम हालात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शराइत और आदाब का लिहाज करके नमाज अदा करनी चाहिए। आखिरी बात लिखी है इस आयत की तशरीह में, नमाज की फर्जियत वक्त की पाबंदी के साथ है। कुरान ने कहा मौकूता, मुकर्ररा औकात में उसका वक्त का तायुन किया गया है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें उनके मुकर्रर औकात पर अदा करनी है। अल्लाह ताला हमें तमाम नमाजें वक्त पर ही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद नाज़िर किराम सूरत निसा की आयत नंबर 104 है, आइए उसका मुताला शुरू करें। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ वला तहीनु फी इब्तिगाइल कौम इम तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। सूरत निसा आयत नंबर 104 है। जी मुझे अंदाज़ा है कि इसके पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आता है इन अल्फाज में, इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। ठीक है, बाकी जो तजवीद के कवायद से वाकिफ़ उनको पता है कि झटका हल्का सा क्यों दिया जाता है। नाज़िर किराम ये सूरत निसा आयत नंबर 104, आइए इसका करते हैं तर्जुमा। इरशाद हुआ और कमज़ोरी न दिखाओ दुश्मन कौम का पीछा करने में, अगर तुम्हें दुख पहुंचा है तो उन्हें भी दुख पहुंचा है जैसा कि तुम्हें दुख पहुंचा है, और तुम तो उम्मीद रखते हो अल्लाह से उस अजर की जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह सबको जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। नाज़िर किराम ये सूरत निसा आयत नंबर 104 का तर्जुमा। अब आइए इस आयत की तशरीह की तरफ चलते हैं। इज्तिमाई मामलात के हवाले से, कुफ़ार के ताक़ुब के हवाले से, कुफ़ार से मुकाबले के हवाले से बहुत कीमती हिदायत इस आयत में अता की गई। पहली बात इस आयत की ज़ील में तशरीह में लिखा है अहले ईमान को जंग के बाद दुश्मन का ताक़ुब करने का हुक्म, ताकि वो दोबारा हमला आवर न हो। क्या मतलब, उनकी कमर अच्छी तरह तोड़ दी जाए। जंग के बाद अगर वो भाग भी रहे हो, ये कब है, जब जंग बर्पा हो गई। रोजाना जंग तो नहीं होती ना, मगर जब होगी तो उसके भी अहकामात अता होंगे, वो अता किए गए। तो ताक़ुब करने का हुक्म ताकि वो दोबारा हमला आवर न हो। इसके बाद बड़ी खूबसूरत मोटिवेशन आगे लिखा है तशरीह में, मकासिद और जिहाद की राह में मुशक्क़तें और तकालीफ मोमिन और काफिर दोनों को आती हैं। काफिरों ने भी तो जान दी, जैसे ग़ज़वे बदर है, 70 काफिर कत्ल हुए थे ना, उन्होंने भी तो मुशक्क़तें बर्दाश्त की, उन्होंने भी तो जानें दी हैं। तो ईमान वालों को भी मकासिद में तकलीफ़ें बर्दाश्त करना होंगी, कुफ़ार को भी बर्दाश्त करना पड़ रही। अल्लाह की राह में जिहाद होगा, क़िताल होगा, दीन की सरबुलंदी की जिद्दोजहद की जाएगी। ईमान वालों को जान और माल का नजराना पेश करना पड़ेगा। देखो ना, काफिर भी तो माल खर्च कर रहे हैं, तभी तो बदर में लड़ने को आए थे। देखो ना, काफिर भी तो जाने दे रहे हैं। 70 में कत्ल हुए कि नहीं हुए बदर में कुफ़ार? ये है वो 70 कत्ल हुए बदर में, कौन? कुफ़ार। ये है जो बात बयान की जा रही इस मकाम पर। तकलीफें तो दोनों तरफ हैं। अब अगली एक और अहम बात, कुफ़ार बातिल पर रहकर तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। कुफ़ार बातिल पर रहकर तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं, तो अहले ईमान को हक की खातिर उनसे बढ़कर मेहनत करनी चाहिए। क्यों? वो दुनिया चाहते हैं और ईमान वाले क्या चाहते हैं? वो आखिरत चाहते हैं। नाज़िर किराम नोट कीजिए, ये काफिर बातिल पर होकर अपने झूठे मज़ाहिब की तालीम फैलाते हैं। ये काफिर बातिल पर होने के बावजूद अपने बातिल नजरिए की हिफाजत और दिफा में मैदान में आ जाते हैं।
تو مسلمان کو کتنا آگے بڑھ کر دین کی تعلیم کو پھیلانا چاہیے، مسلمان کو کتنا آگے بڑھ کر توحید کی تعلیم و نظریے کا دفاع کرنا چاہیے. سادہ سی بات ہے. وہ کافر ہو کر رہے ہیں تو اے مسلمان تو مسلمان ہو کر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ آپ سے بھی سوال ہے اور یہ مجھ سے بھی سوال ہے. جواب دے رہے ہیں تو بہت مبارک، اور نہیں دے رہے تو غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم مسلمان ہیں یا نہیں واقعتاً، اس کو چیک کر لینا چاہیے. اگلی بات لکھی ہے، اہل ایمان شہید یا غازی ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں جو کفار نہیں رکھتے. شہید ہو گئے تو حیات جاودہ ملے گی، اور غازی بن کر لوٹے، کامیاب ہو کر بھی لوٹے تب بھی اللہ کا اجر ملے گا. کافروں کو تو ایسی کوئی توقع نہیں. تو ایمان والو تم تو اللہ کو چاہتے ہو، تمہیں تو اور آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے. یہ موٹیویشن ہے، ترغیب ہے جو بار بار اس مقام پر دی جا رہی ہے. لہذا لکھا ہے آگے ناظرین کرام تشریح میں اگلی بات لکھی ہے، لہذا کمزوری یا سستی کا مظاہرہ نہ کرنے کی تاکید. ایمان والو تم آگے بڑھ کر دین کے لیے جد و جہد کرو اور کافروں کا مقابلہ کرو ڈٹ کر. ہاں آخر میں فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب علم رکھتا ہے، خوب حکمت والا ہے. تشریح میں اسی اعتبار سے ہم نے لکھا ہے اللہ ہر ایک کی نیت اور ارادے سے واقف ہے. کون کتنی محنت کرنے کے لیے کھڑا ہوا اخلاص کے ساتھ، اور کس کے دل میں دنیا کی محبت ڈوبی اور پیچھے چلا گیا، یہ سب اللہ کو پتا ہے. کون حق کے لیے جی رہا اور لڑ رہا ہے، اور کون باطل کے لیے جی رہا اور لڑ رہا ہے، اللہ ہر ایک کے باطن سے اچھی طرح واقف ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کرام الحمدللہ 2 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، سورۃ النساء آیات 103 اور 104 کا. بقیہ آیات کا مطالعہ ضرور کریں گے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. وقفے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ النساء آیت نمبر 105 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 105. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس بصیرت کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 105 کا، اور اس کے پس منظر میں ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کو مختصراً ہم سمجھیں گے پوائنٹس کی صورت میں انشاءاللہ. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، اس میں چند پوائنٹس ہے. پہلی بات، انصار کے قبیلے بنی غفر کے ایک شخص نے کسی دوسرے انصاری کے گھر چوری کی، مال چرا لیا. ہو گیا، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے چوری کا مال ایک یہودی کے گھر رکھوا دیا. اب یہ ہو گیا غلط معاملہ. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک یہودی کے گھر پہ رکھوا دیا مال. اب کہاں گیا؟ ایک یہودی کے گھر میں. اس کے بعد پھر تفتیش کا معاملہ شروع ہوا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ تفصیلی واقعہ ہے، ہم پوائنٹس کی صورت میں مختصراً سمجھ رہے ہیں. اگلی بات لکھی ہے تفتیش پر چوری کا مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا. تو اب الزام کس پر جا رہا ہے؟ یہودی پر. اور وہ جو شخص جس نے چوری کی تھی وہ اور اس کے خاندان والے یا قبیلے والے یہی پلان بیٹھے تھے کہ سارا بلیم کس پر ڈال دیں؟ یہودی پر. یہ تو ایک مسلمان ہے، کلمہ گو تھا، بعد میں نفاق پر بھی چلا گیا وہ شخص. تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کی طرف رجحان رکھیں گے، اچھا یہودی پھنس جائے گا، مال تو بعد میں دیکھ لیں گے. استغفر اللہ. یہ پلان ادھر بنا. چنانچہ آگے لکھا ہے ظاہری حالات کے مطابق یہودی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان تھا. کیوں؟ مال کس کے گھر سے نکلا؟ اس کے گھر سے. اب یہاں کیا ہو جاتا؟ یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ یہودی کافر ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو بعد میں منافقت کی طرف چلا گیا، جو بعد میں نفاق کی طرف چلا گیا. یہ تو اسلام اور کفر کے مابین ایک مسئلہ آ گیا نا. اللہ رب العالمین نے وحی کی تعلیم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی عطا فرما دی تاکہ کوئی اسلام دشمنی کا معاملہ شروع نہ ہو جائے. اب کیا ہوا؟ آگے لکھا ہے نزول قرآن کا مقصد حق و عدل کے نظام کا قیام. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے عدل کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اور کس کے ذریعے ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے کلام مبین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو، یا وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو عدل کی بات سجھا دی، رہنمائی عطا فرما دی. چنانچہ آگے لکھا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بصیرت و معرفت کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت. یہ معرفت اللہ نے عطا فرمائی، یہ بصیرت اللہ نے عطا فرمائی. اور ہاں
قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی. یہ مباحث پہلے بھی آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. چنانچہ جو بصیرت و معرفت اللہ نے عطا فرمائی اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت دی گئی. اور ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فیصلہ اب کس کے حق میں دیا؟ یہودی کے حق میں دیا کہ وہ بے قصور ہے اور وہ شخص کے جس نے چوری کی تھی وہی چور ہے, وہی مجرم ہے, باوجود اس کے کہ کلمہ پڑھنے والا تھا, مگر فیصلہ عدل کا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلی بات, ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا گیا جنہوں نے محض قبیلے کی عصبیت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی. خائن, خیانت کرنے والا, ٹھیک ہے. کیوں خائن قرار دیا گیا؟ کہ جھوٹی اس کی حمایت کی, کس کی؟ بنو ظفر کے شخص کی جو حمایت کی قبیلے والوں نے, وہ جھوٹی حمایت کی حالانکہ وہ مجرم تھا, اور مجرم کی اس حمایت کو خیانت قرار دیا ہے قرآن حکیم نے. اگلی بات اشی میں لکھی ہے, واضح کر دیا گیا کہ دشمن قوم سے تعلق رکھنے والا فریق اگر حق پر ہے تو اس کی حمایت کی جائے. ہے دشمن یہودی مگر ہے حق پر تو اس کی حمایت کی جائے اور اس کے حق میں فیصلہ عدل کا کیا جائے. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, یہودی ہے, کافر ہے, مگر حق پر تھا, اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو اس کی حمایت کرنے کو کہا گیا, اس کے حق میں عدل کا فیصلہ کرنے کو کہا گیا. اس کے بعد آگے آخری بات لکھی اس آیت کی تشریح میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو انصاف پر کاربند رہنے کی تلقین کی گئی. یہ فیصلہ تو آپ علیہ السلام فرما گئے, لیکن اب امت نے جب جہاں جہاں فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ عدل کی بنیاد پر کرنا ہے. بیجا طرفداری کسی کی نہیں کرنی, خیانت نہیں کرنی, اور یہ نہیں کہ کسی سے کوئی ناراضگی تو اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے, نہیں, بلکہ عدل کے فیصلے کی تلقین کی گئی ہے. ناظرین کرام, آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 106, آئے اس کا مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا, وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 106, آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, اور بخشش مانگے اللہ سے, بے شک اللہ بہت بخشنے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کی تشریح میں ایک سے زیادہ آراء مفسرین نے بیان فرمائی. استغفار کی تلقین نبی پاک علیہ السلام کو ہے. اولاً اس حوالے سے ایک سے زیادہ آراء ہے مفسرین کی, ان کا بیان یہاں پر اسکرین پر موجود ہے. لکھا ہے, دو اعتبارات سے بخشش کی تلقین. نمبر ایک, مسلمان مجرم کے حق میں کوئی خیال یا یہودی کے تناظر میں کوئی وہم کا حوالہ. کیا مطلب؟ ایک تو وہ کلمہ پڑھنے والا تھا, کہیں اس کی طرف تھوڑا سا رجحان, یا وہ یہودی کیونکہ کافر تھا تو اس کے تناظر میں کوئی وہم نہ آ رہا ہو کہ یہی غلط ہو, ایسی کوئی بات. ایک تو اس پر استغفار کی تلقین. لیکن اگلی بات کیا ہے؟ یا نمبر دو, بنی ظفر کے جن لوگوں نے مجرم کی طرفداری کی ان کے لیے استغفار. وہ جن لوگوں نے حمایت کر لی تھی, تھے تو کلمہ پڑھنے والے, ان کے حق میں نبی علیہ السلام کو استغفار کی تلقین ہے. یا پہلی رائے کے مطابق وہ مسلمان تھا, کچھ اس کے بارے میں خیال نہ آ رہا ہو, یا وہ جو یہودی کافر تھا اس کے حوالے سے کوئی خیال نہ آ رہا ہو کہ وہ کافر ہے. اگر اس حوالے سے کوئی تناظر ہے تو استغفار کی طرف تلقین کرا دی گئی. یا وہ جو بنی ظفر کے لوگ ہیں جنہوں نے مجرم کی حمایت کی تھی, کیونکہ بہرحال وہ مسلمان تھے, ان کے لیے استغفار کرنے کی تلقین کی گئی. واللہ عالم. یہ ایک سے زیادہ آراء ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی. ناظرین کرام, الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیات 103 تا 106 کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں. جی, پہلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینے یا پھر اس کو قضا کر دینے پر کیا وعید ہے؟ اللہ اکبر. نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینا یا قضا کر دینا, اس پر کیا وعید ہے؟ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے. ناظرین, بہت سخت سوال آ گیا ہے اور جواب تو دینا پڑے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کر چکا. استغفر اللہ. ہاں, کلمہ پڑھنے والا تو اس کا ہم جنازہ تو پڑھیں گے, لیکن سخت بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. حقیقت کے اعتبار سے اس کی حرکت مسلمانوں والی نہیں. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے میں نے حدیث سنا دی. اور جان بوجھ کے جو نمازیں چھوڑیں
قرآن کہتا ہے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ہے. قرآن میں سورہ مدثر ہے 29 پارے میں جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنم والوں کیوں جہنم میں چلے گئے، کیا وجہ بنی؟ پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے. کبھی کوتاہی ہو گئی معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ کیا کہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچپن میں ہم اسٹیکر پڑھتے تھے تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے. کھانے کی فرصت ہے، پینے کی فرصت ہے، سونے کی فرصت ہے، گھومنے کی فرصت ہے، ٹی وی کی فرصت ہے، اینڈرائڈ کی فرصت ہے، وی چیٹ کی فرصت ہے، واٹ ایپس کی فرصت ہے، یہ سب کچھ استعمال سب کی فرصت ہے، تجھے نماز کی فرصت نہیں. تعجب ہے. استغفر اللہ. جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ سر اسلام میں خیانت سے اور بیجا طرفداری سے روکا گیا ہے، جبکہ آج ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، یہاں تک کہ عدالتوں میں بھی اس طریقے کے کثیر معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیٹا وہی ہے کہ بھول گئے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. طرفداری گھر میں کسی نے کسی کی کر لی، کبھی ماں باپ ایک بچے کی کر لیتے دوسرے کے مقابلے میں، کبھی شوہر جو ہے وہ بیوی کی سائڈ لے لیتا ہے ماں کے مقابلے میں، ہو جاتا ہے نا. یہ تو علامات قیامت میں سے نازل کرام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا بندہ اپنی بیوی کو ترجیح دے گا اپنی ماں کے مقابلے میں. بیجا طرفداری. تو یہ جو بیجا طرفداری کبھی گھر میں ہو رہی ہے، کبھی عدالت میں ہو رہی ہے، کبھی دوستوں میں ہو رہی ہے، کبھی کالج میں ہو رہی ہے، کبھی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، کبھی دینی اجتماعیتوں میں ہو رہی ہے، کبھی عدالتوں میں ہو رہی ہے. جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم بھول گئے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. ایک اور خیانت کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی. جب بھی امانت رکھوائی جاتا ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ خیانت. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. جی فاروق صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ قرآن میں ہم کثرت سے دیکھتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ جو ہے وہ آتا ہے، تو اس کے مفاہیم ہیں کیا؟ اس میں کیا گہرائی ہے؟ اس میں کیا گہرائی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ بات ناظرین کرام پہلے بھی آتی رہی ہے، مختلف سوالات مختلف ساتھی کرتے رہے، لیکن نماز کیونکہ روزانہ ہے تو سوال بار بار بھی آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اقیم الصلاۃ میں گہرائی کیا ہے؟ قرآن ہی نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو. قائم کرنے میں اکیلے کے لیے کی نماز نہیں، گھر میں بھی نماز قائم ہونی چاہیے. اکیلے کے لیے میں جا رہا ہوں مسجد، گھر والوں کی فکر ہی نہیں، گھر میں بھی قائم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. عورتوں نے گھر میں ادا کرنی ہے، مردوں کے لیے جماعت، تو پھر جماعت کا نظام ہونا چاہیے، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ، پھر شرائط اور آداب کے ساتھ جس کا ذکر آیا، طہارت کے مسائل کا علم ہونا، پھر نماز میں رکوع سجود کا اطمینان سے ادا کرنا، پھر جماعت کی نماز میں باقاعدہ پورا اس کا اہتمام کرنا. یہ سارے معاملات کس میں آئیں گے؟ اقیم الصلاۃ. اور عرض کروں نماز میں کس کو بڑا کہتے ہیں؟ اللہ کو. ٹھیک ہے. مسجد کے باہر مصلی کے بعد کس کو بڑا مانتے ہیں؟ اللہ کو ہی ماننا ہے. وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. تو اقیم الصلاۃ مسجد تک نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں بھی ہونی چاہیے، وہاں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے. وہ گھر میں بھی ہونی چاہیے، وہاں بھی اللہ کو بڑا مانا جائے. وہ کاروبار میں بھی ہونی چاہیے، اللہ کو بڑا مانا جائے. وہ عدالت میں بھی ہونی چاہیے، اللہ کو بڑا مانا جائے. وہ ریاست میں بھی ہونی چاہیے، اللہ ہی کو بڑا مانا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ سے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. آئیے آج کا نقطہ سمجھتے ہیں. لکھا ہے سورہ لقمان ایک صالح اور دانا انسان جناب لقمان کے نام پر ہے جو نبی نہ تھے. پچھلے پروگرام میں بی بی مریم کا ذکر تھا، خاص بات تھی. اب ان شخصیت کا بیان کہ جن کے نام پر سورت ہے، بہت نیک اور صالح تھے اور حکیم اور دانا تھے مگر نبی نہیں تھے. اور ناظرین کرام اتنے مشہور آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھیں. وہ وصیتیں سورہ لقمان میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں. تو باپ بیٹے کو کیسی وصیتیں کرے؟ اگر کسی نے پڑھنا ہو تو سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کا مطالعہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے. جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا مختصر جائزہ آخر میں راؤنڈ اپ کے طور پر. 3 باتیں حاصل مطالعہ میں. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر حالت میں یاد رکھا جائے، نماز میں بھی، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. دوسری بات حاصل مطالعہ میں ہے دشمن کا تعاقب کرنے میں کمزوری اور سستی کی ممانعت. وہ کافر ہو کر محنت کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو تو ان سے بڑھ کر آگے بڑھ کر محنت کرنا چاہیے. تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ میں خیانت کرنے والوں کا دفاع کرنے کی ممانعت بلکہ عدل کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، کچھ اپنے اندر جھانک کر تلاش کرنے کا موقع. 3 سوالات آج بھی ہیں جائزے کے اعتبار سے. پہلی بات، کیا ہم تمام نمازیں پابندی سے اور مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں؟ بے نمازی کے حوالے سے تو بات آ گئی. اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں یا عمل بھی کرتے ہیں. 5 نمازیں
مقرر اوقات پر روزانہ کی بنیاد پر ہم پر فرض کی گئیں، اللہ مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم لوگوں کی بیجا طرفداری کرنے سے بچتے ہیں؟ گھر میں زوجین کے معاملات، ساس سسر والے معاملات، بچوں والے معاملات، کاروبار میں، آفس میں باس ہے، 4 امپلائی کام کر رہے ہیں، 2 کی سائڈ لے لی، 2 کو ہے کچھ اور ہی کر دیا، نہیں، کیا ہم لوگوں کی بیجا طرفداری کرنے سے بچتے ہیں؟ غور کریں، روکا گیا اس سے ہمیں۔ تیسری اور آخری بات جائزے کے اعتبار سے سوال ہے، کیا ہم گناہوں پر شعوری طور پر استغفار کرتے ہیں؟ جیسے ایک دفعہ ہم نے عرض کیا تھا، دعا پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ دعا مانگنی چاہیے، تو استغفار کے کلمات صرف پڑھنے نہیں چاہیے، شعوری طور پر ادا کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب، دعائیہ کلمات ہی سے متعلقہ مقامات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ان سوالات میں گزشتہ سوال میں رکھا تھا، اے ہمارے رب بے شک تو جمع فرمائے گا لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، سورہ آل عمران کی ہنٹ دی گئی تھی، آیت نمبر 9 ہے، اے ہمارے رب بے شک تو جمع فرمائے گا لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اس دن کے آنے کا ہمیں یقین عطا فرمائے اور آج جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، دعائیہ کلمات پر ہی مبنی ہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب تلاش کیجئے گا سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ تعالی ملے گا، 120 آیات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، سورۃ المائدہ میں تلاش کیجئے گا اس کا جواب انشاءاللہ آخری حصے میں چلیے کہیں مل جائے گا جو اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو جو اسکرین کے پیچھے ہے اور پوری انتظامیہ ہماری کیو ٹی وی کی، ہم سب کو یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول